شریف جو محبت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف جو امن کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف جو آپس میں اتحاد کا مہینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت امت کو جوڑنے کے لیے ہے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہے، بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے دل میں بغض اور نفرت کو دور کر کے نبی کی محبت کی خاطر ایک امت بننے کا سب سے بڑا کاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کاز ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ لیکن اس محبت والے مہینے میں، اس امن والے مہینے میں وہ امن والے رسول آئے کہ جنہوں نے جانوروں کے بھی حق بتائے، جنہوں نے انسانوں کا بھی حق بتایا، جنہوں نے ہر ایک کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لوگ میرے بچوں نوجوانوں جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو عزتوں کے مسند پر بٹھایا۔ ایک بندہ جو کوڑ کا مریض تھا، اس کے ہاتھ پر زخم تھے، لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کی بجائے اس کو دیکھ کر دسترخوان سے بھاگنے لگے۔ نبی پاک نے دیکھا کہ اس نے دل میں یہ سوچ لیا کہ میں کہیں اچھوت تو نہیں، سرکار نے اپنے ساتھ اسے بٹھایا اور اسی کے پیالے میں سرکار نے روٹی ڈبو کر کھایا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے تو جانوروں انسانوں کے حقوق بیان کیے اور اس کی ادائیگی فرمائی۔ مثلا دیکھیں حاتم تائی عرب کا ایک بڑا قبیلہ طے کا ایک بہت بڑا سخی تھا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جب سخاوت کی بات آتی ہے تو حاتم تائی کی مثال دی جاتی ہے۔ حاتم تائی مسلمان نہیں تھا، لیکن حضور کے دور میں جب اس کے قبیلے پر جہاد ہوا تو اس کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی۔ جب اس کی بیٹی گرفتار ہوئی، اس کو پاؤں سے بیڑیاں ڈال کر باندھا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب قریب سے گزرے تو سرکار کو کسی نے کہا کہ یہ عورت کو دیکھ رہے ہیں حضور؟ حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کے سر پر رکھی، فرمایا اس کی بیڑی کھول دو۔ اس کا باپ لوگوں پر بڑی ہمدردی کرتا تھا، اس کا باپ لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائی کرتا تھا۔ آپ دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی نے جب یہ شفقت اور مہربانی دیکھی کہ میں تو مجرم بن کر، میں تو قیدی بن کر آئی تھی، لیکن اس رسول مکرم نے میرے باپ کی نیکی کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا اور اپنی مقدس چادر میرے سر پر ڈالی۔ فرمایا کہ اس کے باپ نے بچیوں کے سروں پر چادر رکھی ہے، اس کے سر کو کس نے ننگا کر دیا؟ اور سرکار نے بیڑیاں کھلوائی۔ اللہ اکبر، اسی وقت وہ بچی کھڑی ہوئی اور اس نے سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایسے نبی مکرم جنہوں نے انسانیت کو ترجیح دی اور رنگ و نسل کو دیکھے بغیر فرمایا کہ نہ عربی کو عجمی پر ترجیح ہے، نہ عجمی کو عربی پر ترجیح ہے، جو شخص فضیلت پائے گا وہ تقوی کی وجہ سے پائے گا۔ تو ایسے امن والے نبی، ایسی محبت کرنے والے نبی، ایک ہرنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک ہرنی کو ایک شکاری نے قید کر کے رکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ، اس ظالم نے مجھے قید کر لیا ہے، فلاں پہاڑی کے نیچے میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو وہ مر جائے گا، یا رسول اللہ آپ میری ضمانت لے لیجئے اور اس بندے سے کہیے، وہ یہودی تھا، اس سے کہیے کہ یہ مجھے میرے سے جال ہٹا دے، میرا بچہ کہیں بھوک سے مر نہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شکاری کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اس ہرنی نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کا بچہ فلاں پہاڑی کے پاس ہے اور چھوٹا ہے، اسے بھوک ہے، کہیں تو نے اتنے دیر سے اس کو قید کر کے رکھا ہے، اگر یہ ماں اس کی پہنچی نہیں اور اس نے دودھ نہ پلایا وہ بچہ مر جائے گا۔ اس یہودی نے کہا یہ تم کیسے کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا تم مجھ پر چھوڑ دو، اگر یہ نہ آئی تو اس کا پیسہ میں دے دوں گا۔ اب وہ ہرنی چھوڑ دی گئی، وہ ہرنی گئی، دودھ پلا کر جب وہ واپس آئی اور اپنی جال کے قریب آ گئی، اس یہودی نے جب یہ دیکھا اللہ اکبر، تو اس نے اس ہمدردی پر کلمہ پڑھ لیا اور جب اس نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ بھاگ بھاگ کر اچھل کر جاتی تھی اور تھوڑا دیر رک کر پیچھے حضور کو مڑ کر دیکھتی تھی۔ تو ہمارے نبی پاک میرے بچوں نوجوانوں انسان ہی پر نہیں جانوروں پر بھی رحم کرنے والے، لیکن آج دیکھیں ایسے رحم کرنے والے نبی جو معلم انسانیت ہے، آج یورپ میں فرانس کے ان خبیث الفطرت لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا خاکہ بنایا۔ پہلے تو ایک تنہا شخص نے یہ شرارت کی، لیکن فرانس کی گورنمنٹ نے دہشت گردی اور بدامنی
اور انتہا پسندی کی انتہا کر دی کہ کل معاذ اللہ انہوں نے اپنی حکومت کی عمارتوں پر، حکومتی عمارتوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کے خاکے چھاپے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ دیکھیے کہ اس حرکت سے انہوں نے تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کی، جبکہ گزشتہ سال یورپ کی عدالتوں نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ نبیوں کی توہین نہیں کی جائے گی، کسی احترام والے کی توہین نہیں کی جائے گی۔ آج اگر ہم اس چوک پر فرانس کا جھنڈا جلائیں اور اس کے وزیر اعظم کی تصویر جلائیں تو مجھے بتاؤ کیا اس کے وطن والوں کو اچھا لگے گا؟ کیا وہ آپ کو یورپ اور فرانس کا ویزا دیں گے؟ میں پوچھتا ہوں، 1000 فرانس رسول اللہ کی عزت والے جوتے پر قربان ہے، ایسے 1000 وزیر اعظم رسول اللہ کے جوتے پر لگنے والی خاک پر قربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے محسن ہیں، کائنات کے مربی ہیں، کائنات کی شفیع شخصیت ہے، انسانوں سے ان کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، آج فرانس کے اندر ان کی شدید توہین کی گئی۔ آج یہ ربیع الاول کا مہینہ جو محبت کا مہینہ ہے، جو عاشقی کا مہینہ ہے، جو پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، دیکھیے اس میں یورپ نے اور انگریزوں نے کس طرح مسلمانوں کو جواب دیا کہ تم ہمارے ساتھ چاہے جتنی نرمی کرو، ہم تمہارے نبی کی توہین کریں گے۔ آج یہاں پر ادارے کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ذریعے پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ نے آسیہ کو چھوڑا، ساری امت کے منہ پر کالی آپ نے ملی، لیکن آسیہ کو چھوڑ کر کیا ملا؟ پھر انہوں نے نبی پاک کی توہین کی۔ آپ نے ضمانتیں دی کہ ہم آپ کی تمام ایفیڈیز کی جو شرائط ہے اس کو مانیں گے، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ دل آزاری کا جواب۔ اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر بات کریں تو کہتے ہیں یہ مذہبی لوگ، یہ پاکستان کے لوگ انتہا پسند ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان کے لوگ جتنے پرامن ہیں شاید دنیا میں کہیں پرامن نہیں۔ آج ہندوستان، بھارت سیکولر کنٹری ہے، لیکن وہاں پر دیکھیں ہندوازم کا کتنا راج ہے۔ بکرے کا گوشت فریج میں رکھ دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے یہ گائے کا گوشت ہے، اور مسلمانوں کو مار ڈالا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو کس توہین کے ساتھ توڑا گیا؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے دل سے بتاؤ، بابری مسجد کو جس بے ادبی کے ساتھ توڑا گیا، کیا پاکستان کے اندر کسی مندر کو توڑا کسی مسلمان نے؟ مجھے بتائیے، مسلمان نے کسی مندر پر پتھر مارا؟ تو بتائیے آج بھارت جو خود کو سیکولر ملک کہہ رہا ہے، آج وہ انتہا پسند ہندو اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ آج اگر ساری قوم، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جس ملک کے اندر امن سے رہ رہے ہیں وہ پاکستان ہے، لیکن اس امن کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم سے اور مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ آج جو آپ نے فرانس کے سفیر کو بلا کر ایک مذمتی قرارداد دی ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ وزیر خارجہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ کو فرانس کے سفیر کو قرارداد نہیں، اس کے منہ پر جوتا مار کر اس کو ملک سے بدر کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر آپ یہ مہم چلائیے جس طرح ترکی نے کیا کہ اپنے سفیر کو وہاں سے بلایا۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ ابھی ان کے سیاسی لیڈر کے لیے بات ہوتی تو یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہوتی، 1000 سیاسی لیڈر، 1000 سیاسی تنظیمیں رسول اللہ کے جوتے پر قربان ہیں۔ تمہیں سیاسی لیڈروں نے ٹوپی پہنائی ہے، تم سیاسی لیڈروں کے غلام نہیں، نہ تم تیر کے غلام ہو، نہ بلے کے غلام ہو، تم رسول اللہ کے غلام ہو۔ اب نکالو اپنی گردن سے ان خباثتوں کا پٹا اور پکڑو اپنے وزیروں کو اور ان کو کہو میدان میں آؤ اور فرانس کے خلاف احتجاج کرو۔ ہم نے ووٹ تیر کو کیوں دیا تھا، بلے کو کیوں دیا تھا، شیر کو کیوں دیا تھا؟ ان کو اس لیے دیا تھا کہ یہ ہمارے خون پی ہے، ہم ان کے غلام نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا وہی لیڈر ہوگا جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے گا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔